زمانہ اللہم چینل امام عصر دعوت انسانیت. اللہم صلی اللہ محمد واجل فرجہم. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا مولانا مولا الکونین امامنا و امام القبلتین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد صلی اللہ علی صاحب دعوت النبویہ و صولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمآثار الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجاج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ والغائبت الالہیہ ابو القاسم محمد صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا من نظر الجمیل و ستر القبیح یا من لم یعاقل الجریرۃ ولم یتق السترہ یا عظیم العفو یا حسن التجاوز یا واسع المغفرت یا باسط الیدین بالرحمت یا صاحب کل نجوہ یا منتہی کل شکوہ یا کریم الصف یا عظیم المن یا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها یا ربنا یا سیدانا مولانا ابو القاسم محمد صلی اللہ عزیزان محترم. فرش عزا سے عرش معلیٰ پر بیٹھنے والے اتنی خوبصورت سماعتوں کو نازف شاہ رضوی کی خطابت کے ہاتھوں سے فردن فردن سلام قبول کریے. اور ممبر سے ڈھیر ساری دعائیں ہیں. دل چاہ رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہا ہے آج کہاں سے شروع کروں کہ انداز گفتگو ایسا دے دے، میر انیس کی سی صلاحیت دے دے. انداز گفتگو ایسا دے دے، میر انیس کی طرح ہو بہو دے دے، تاکہ کچھ بھی میں آپ کی خدمت میں معروضات پیش کر سکوں. جی تو چاہتا ہے سب علی کے نام کروں، جی چاہتا ہے سب علی کے نام کروں، سب علی کے نام کروں، مگر کہاں سے لفظ تراشوں، میں کہاں سے کلام کروں. آپ کی عطا ہے تو انشاءاللہ ضرور کچھ پیش کر سکوں گی. صلوات بھیجیے ایک یا علی
اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم نزول رحمت کرے جو ان آوازوں پر، چاہے وہ سوز خان ہو، مرثیہ خان ہو، اور چاہے وہ نعرے لگانے والے ہوں، چاہے فرش پر آنے والے ہوں، یا گھر بیٹھ کے کسی مجبوری سے تو گھر بیٹھے ہوں گے، ان سب کے لیے کائنات میں، بلکہ میں اس وقت اگر دل کی کیفیت بتاؤں تو جو کربلا محلہ بھی گئے ہیں، اس ایک جم غفیر جو پورا مجمع ہے وہ میری ذہن میں ہے، اور آپ سب کی نیابت میں ان سب کے لیے دعا کرتی ہوں پروردگار عالم سب کی صحت اچھی رہے اور سب سلامتی سے اپنے اپنے گھر آئے، کیونکہ ان سب نے، مجھے یقین کامل ہے کہ سب نے ہم سب کے لیے ضرور دعائیں کی ہوں گی انشاءاللہ، کسی نہ کسی کی تو لگے گی۔ دیکھیے گا الحمدللہ اس مجمع سے بھی اگلی بار انشاءاللہ نہ جانے کون کون اربعین میں ہوگا، سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، اس سے بڑی قیمتی دولت ہے ہی نہیں کوئی دنیا میں جو دوسروں کے لیے دعا کرے۔ پھر بتائے نا ایسا معجزہ اور ایسا یہ کراماتی گھرانہ ہے کہ بس دوسروں کے لیے کہتے جاؤ، اپنوں کو خود بخود ملتا جاتا ہے۔ آدھی زندگیاں ہم لوگوں نے اپنے لیے مانگ مانگ کے سرو کر دی، کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ بس اس گھرانے سے سارے مومن کے حق میں دعا کرو، الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ ہم لوگوں کو، اور ہم لوگوں کا ناتا تو یہاں نہیں بلکہ یہاں کے بعد وہاں تک بھی ان کا مضبوط ہے۔ کائنات کی کوئی شے، کوئی چیز، کوئی علم، کوئی مذہب یہ نہیں کہتا کہ ہم تمہارے ساتھ یہاں بھی ہیں اور وہاں بھی ہیں، نہیں کہتا نا، کوئی نہیں کہتا یہاں بھی ہیں وہاں۔ واحد و شاہد یہ گھرانہ ہے، کہتا ہے یہاں بھی ہیں اور وہاں بھی ہیں۔ تو آپ اتنا چاہتی ہیں، آپ اتنا جانتی ہیں، آپ اتنا روتے ہیں، آپ اتنا پیٹتے ہیں، آ کے تو دیکھو پھر اس کا لطف، پھر اس کا کرم۔ دیکھیے کتنا صبح سے بارش ہو رہی تھی اور سب سوچ رہے تھے کہ نہیں ہو پائے گا، یہ وعدہ ان کا ہے۔ ہم بچوں سے بھی کہہ رہے تھے کہ یہ اوقات نہیں ہے، جتنا بھی چھوٹا سا بھی ہوا، جو بھی ہوا اوقات نہیں ہے۔ اگر انسان خدا نہ کرے کچھ بھی ہوتا ہے، کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کبھی طبیعت خراب ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا، کتنا کچھ ایک مجلس میں ہوتا ہے، پوری کائنات میں جو جو کرتا ہے سبھی لوگ کرتے ہیں، سب جانتے ہیں کتنا کچھ کیا جاتا ہے۔ اگر ایک سیڑھی ہٹی اور سب گڑبڑایا، لیکن یہ معاملہ اس گھرانے کا ہے جس در پر خاک بھی آ کے کھا کے شفا ہو جاتی ہے۔ صلوات بھیجیے ایک محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، آج ہمارے آپ کے درمیان جو گفتگو ہوگی وہ یہ سورہ صافات کی ایک آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار کیا ہے۔ 182 نمبر کی یہ آیت ہے، جہاں پر ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم اپنے قلب کو لے کے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ تمام اس کی جو لوگ ماشاءاللہ روز قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، اس کی تفسیرات پڑھ رہے ہیں، وہ پہنچ گئے ہوں گے کہ میں کہاں تک کوشش کروں گی جانے کی۔ اب جتنا بی پڑھوائیں گی، جتنا وہ میں آپ کے سامنے اپنے معروضات پیش کروں گی۔ بات مجھے کرنا ہے قلب سلیم اور عمل صالح، کیونکہ یہ جتنا بھی انتظام ہے سب ایک قلب پر منحصر ہے اور عمل صالح۔ جب ہمارا قلب سلیم ہوگا تو میرے اعضاء اور جوارے، میرے جو بھی ہیں جسم کا عضو وہ ایک قلب سلیم کے ساتھ عمل صالح کر دے گا۔ تو اسی لیے میں کہتی ہوں کہ اس میں جو بھی چیزیں آئیں گی وہ میں ٹو دا پوائنٹ کوشش کروں گی کہ وہ ساری باتیں جن سے میرا بڑے مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور الحمدللہ وہی بڑے اپنے چھوٹوں کو لے کے آتے ہیں، بڑے مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ ممبر کی برکت ہے۔ گھر میں مائیں کچھ بھی بتاتی رہیں، جیسے اسکول میں ٹیچر کی کہی ہوئی بات لوگوں کو، بچوں کو یاد رہتی ہے نا، ایسے ہی ممبر کی یہ توفیق ہے کہ جو اس کی عطا ہوتی ہے وہ جلدی سے بچوں کو ذہن نشیں ہو جاتی ہے۔ تو بڑے مجھ سے بہتر ہر بات جانتے ہیں۔ ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ قلب سلیم اور عمل صالح کیسے ہوگا؟ یہ
کہ جب حضور پاک دنیا سے جانے لگے انہی نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ بچہ بچہ جانتا ہے قرآن اور اہل بیت، جب تک تم ان سے متمسک رہو گے ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ قرآن مجید ہمیں ضرور پڑھنا ہے، روز تلاوت۔ ممی لوگ تو کہتی ہیں، بچے لوگ کتنا سنتے ہیں۔ قرآن مجید ضرور پڑھنا ہے، قلب سلیم اور عمل صالح۔ تو قرآن مجید کی تلاوت ضرور کرنا ہے۔ یہیں پر ایک ذہن میں فوراً جملہ آیا ہے، علماء حضرات فرماتے ہیں، شاید میں نے کہیں پڑھا بھی ہے یہ جملہ، کہ ہم اگر جس دن قرآن مجید کو نہیں کھول پاتے اور نہیں پڑھ پاتے تو ہم سوچتے ہیں میری آنکھیں نجس ہو گئی ہیں۔ میں ایسے ایسے جملے چھانٹ کے لاتی ہوں جو یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن میں چلے جائیں، اور صبح سے شام تک اگر وہ قرآن نہیں کھولیں، بڑوں کو پڑھتے دیکھ کے بھی نہیں بچے پڑھ پاتے ہیں، تو ان کو شام کو خود ریلائز ہو جائے کہ آج میری آنکھیں نجس ہو گئی، ہم نے قرآن نہیں پڑھا ہے۔ ایک بات تو اگر میں کہوں کہ قرآن مجید دو دفتیوں کے، ایک منٹ، قرآن مجید دو دفتیوں کے درمیان دبی ہوئی کتاب کا نام نہیں ہے۔ قرآن مجید لوح محفوظ پر محفوظ تھا، اور لوح محفوظ سے قلب نبی پر نازل ہوا، اور قلب نبی پر نازل ہوا جب یہ پروردگار عالم کی حمد و ثنا کرتا ہے تو محمد بن جاتا ہے، اور جب یہی قرآن اپنی مضبوطی اور علم دکھاتا ہے تو علی بن جاتا ہے، یہی قرآن جب طہارت کی بات کرتا ہے تو فاطمہ بن جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اور یہی قرآن جب حلم کی بات کرتا ہے تو امام حسن بن جاتا ہے، اور یہی قرآن جب شجاعت کی بات کرتا ہے تو امام حسین بن جاتا ہے، اور یہی قرآن جب علم کی بات ہوتی ہے باقر العلم کہلاتا ہے، کہیں امام صادق کہلاتا ہے، کہیں موسی کاظم کہلاتا ہے۔ اور بس شارٹ میں مجھے مجلس پڑھنا ہے، 12 تک میں آپ کو لی آئی ہوں نمبر وائز۔ جب لشکر اور تمکنت کی بات ہوتی ہے تو ہمارا 11واں امام کہلاتا ہے، اور کل پھیلا دو تو قرآن ہے، کل کو سمیٹ دو تو 12واں امام کہلاتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد وعجل فرجہم، کہنے سے ہی کمپلیٹ ہوتی ہے، صلوات نہیں آدھی ادھوری رہتی ہے، اور ثواب بھی آدھا ادھورا ملتا ہے۔ جتنی دیر سب لوگ ماشاءاللہ الحمدللہ تسبیحاں ہاتھ میں لے کے مجلسوں میں چلتے ہیں، باوضو چلتے ہیں، جتنی دیر ہم لوگ سب بیٹھتے ہیں سب دعائیں پڑھتے رہتے ہیں، جو کچھ بھی، کیونکہ یہ جو منہ سے خوشبو نکلتی ہے یہ عرش الہی تک جاتی ہے، اور جب عرش پر فرشتے جو وہاں پر عبادات کر رہے ہوتے ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ کہاں سے خوشبو آتی ہے؟ اب یہ ٹاپک میں کہیں پر بات آئے گی کہ نہیں، لیکن اسی سے جڑی ہوئی بات ہے، میں کہہ دوں، جب اسی منہ سے جب برائی ہوتی ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، تو میرے منہ سے ویسے ہی خدا نہ کرے بدبو آتی ہے کہ عرش الہی پر عبادت کرنے والے فرشتے سوچتے ہیں کہاں سے اتنی بدبو آ رہی ہے۔ تو الحمدللہ یہ سب مومنین ماشاءاللہ خوشبودار ہے۔ ایک خوشبودار صلوات بھیجیے۔
अल्हम्दुलिल्लाह हम 12वें इमाम अलैहिस्सलाम तक आपको लिया है, तो ये वाक़या एक आपके हवाले, ताकि ये फर्श अज़ा सिमट जाएंगे। आज 27 हो ही गई है, तो बाद में हम लोगों को क्या करना है, हम कोशिश ये करते हैं कि पूरे साल हम लोग इस इबादत में सैराब होते जाएं और इस इबादत में के समंदर में गोताज़नी करते रहें। कोई गोशा हयात का कोई गोशा ऐसा खाली इस घराने ने नहीं रखा है जो हम कभी भी अपने को तन्हा समझें। तो एक वाक़या मिलता है तारीख़ में कि मुज्तहिदी आयतुल्लाह मुज्तहिदी, और बहुत बड़ी उनकी तफसीरात है जो उनकी ज़िंदगी है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि इल्म से वाबस्ता रहो। कि क़ल्ब सलीम और अमल सालेह में नंबर 1 पहली सीढ़ी तो इल्म है। इल्म 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 जिस तरह से हो सके, जहाँ से मिले। आजकल तो ये मोबाइल हाथ में है, गूगल, फजूल में वक्त नहीं इस पर ज़ाया करना है, इस तरह से इसका यूज़ करना है, पॉजिटिव लेके। क्या है, आयतुल्लाह बहजत है और आयतुल्लाह शेख अब्बास कुम्मी है, आयतुल्लाह हिल्ली हैं, आयतुल्लाह मुहक्किक हैं, अल्लामा तबाई हैं, आयतुल्लाह काजी हैं, नूरुल्लाह चिश्ती हैं, आका बहजत हैं। कितने लोगों के 12 इमाम अलैहिस्सलाम की तो सब किताबें नहीं हैं, जो तिब्बे सादिक और तिब्बे कितना हम पिछली मजलिसों में पढ़ चुके हैं। बहुत कुछ मसविदा है। अब पहले मैं पढ़ती थी कि लाइब्रेरी जाइए, अब मैं कहती हूँ लाइब्रेरी जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ इसमें है। इतने आयतुल्लाह वगैरह की सवाने उम्री पढ़िए, खुदा की कसम एक ऐसा जोश आ जाएगा, एक ऐसा जोश आएगा कि ज़ईफ़ी में भी इंसान जवान होने लगता है, ईमान की जवानी उसके अंदर आ जाती है, जोश आ जाता है, जो कुछ भी पीछे छूट गया है। और जब इधर की तरफ ज़हन, सोच और फिक्र, जो नहजुल बलागा का जुमला है, मेरे मौलाए कायनात ने फरमाया, चलवात भेजिए कि अपनी सोच को शफ़ाफ रखो, अपनी सोच को शफ़ाफ रखो पानी की तरह, क्योंकि इससे ईमान मजबूत होता है। अगर हम अपनी सोच को शफ़ाफ रखते हैं, तो अगर हम अपनी सोच को शफ़ाफ रखते हैं तो खुदा की कसम ये छोटा सा अदना सा किया हुआ अमल भी रायगा नहीं जाता है, वो बड़ी बड़ी फजीलत रखता है। रवायतें बताती हैं अगर हमने किसी को टॉर्चर किया, हमने किसी को तकलीफ़ दी, सिर्फ खुद पसंदी पर पसंद ज़िंदगी गुजारी, अपना ही भला चाहा, अपनी ही खुशी चाहिए, तो समझ लीजिए ये आप फिर पूरी दुनिया को सदका दे देंगे, पूरी दुनिया सस्ते में दे देंगे, उधर कुछ भी कबूल नहीं है। अगर आपने रिश्तेदारियों को तोड़ा, अपनों को छोड़ा, आपका कुछ भी कबूल नहीं है। कहा मौला आपको, जैसे आप लोग को सबको पता है मैं काउंसलिंग भी करती हूँ, तो अजीब अजीब तरह के फ़ोन आते हैं, नाज़बाजी मैं तो बहुत अच्छी तरह से चलती हूँ, लेकिन अगला, ठीक है चलने दो, अगला भी मोमिन है, कोशिश करो तुम इतने अच्छे बन के चलो कि अगले को भी तौफीक हो, इंशाअल्लाह वो भी तुम्हारी तरह मोमिन तो है ही है। बाकी जो कमी बेशी है वो भी क्या, हम में कोई कमी नहीं है, दुनिया में कौन ऐसा है जो फरिश्ता है, सब में कमी बेशी है। मौला कहते हैं ना, रिश्तों को जिसने तोड़ा, रिश्तों को छोड़ा, वो कुछ भी करता रहे, वो मोमिन नहीं, हमारी तरफ से उसका कोई अमल कबूल नहीं है। और एक चीज़ और, जब मैं नोट बना रही थी, एक जुमला और मिला, मैंने हाइलाइटर से उसको हाईलाइट कर दिया कि दो को गुस्से पर काबू रखो। होता क्या है, गड़बड़ जो होती है वो यहाँ से हम अपने को बहुत सच्चा, बहुत अच्छा समझते हैं, और जब हमने अपने को सच्चा अच्छा समझा, दूसरे की कोई बात समझ में नहीं आती, तो गुस्सा जल्दी आ जाता है। अभी कल ही मैं नोट बना रही थी, इर्द गिर्द पढ़ रही थी, मगर मैं हाईलाइटर से वहाँ पर हाईलाइट किया कि जिसको मौला ने फरमाया, अगर जो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर सकता वो हम में से नहीं है। आप खुदा की कसम बताइए, अगर हमारी ये बात समझ में आ जाए तो फिर बचा ही क्या है। सलवात भेजिए, तो वो आयतुल्लाह ने बहुत सारी किताबें लिखी, क्या खाली बार में इमाम अलैहिस्सलाम अब जब, क्योंकि जब हमारा ज़माने के इमाम है ना, उनसे हमारा कनेक्शन मजबूत होना चाहिए, मजबूत। इसीलिए हम कहते हैं कोई भी तकलीफ हो, कोई भी परेशानी हो,
तकिए पर सर रखो, वजू करके तो सब सोते ही हैं ना, हर वक्त जो वजू कर रहे रहते हैं उनको तो मेरा भी सलाम है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ज़िंदगियां बदल जाती हैं। ये वो घराना है, जैसे मैंने इब्तिदा में कहा, कुछ ना करिए, हर वक्त वजू बावजू रहिए, तो इतना तो होगा कि शैतान मेरे करीब नहीं आएगा। क्योंकि शैतान हम लोग की बचपन में ये समझते थे एक है, नहीं, पूरा लश्कर है, लश्कर। अब ज़िंदगी हुई कभी सिर्फ शैतान पर पड़ा जाएगा, ताकि ये बच्चे शैतानी हरकतों से तैयार रह सके मुकाबला करने के लिए। अभी तो उनके पास मुसल्ला है, मैंने कहीं पढ़ा था कि मुसल्ले का नाम मतलब मुसल्ली, पढ़ने वाला नमाज मुसल्ली कहलाएगा। मुसल्ली का अरबी लफ्ज़ी मायने होते हैं जंग करना। अच्छा, यही छोटे छोटे बच्चे पूछते थे, अच्छा मुसल्ले पर जाके जंग करना, नमाज पढ़े अल्लाह से जंग करें? हमने कहा नहीं, तो अब अल्लाह से जंग नहीं करना है। मुसल्ली का मतलब होता है जंग करना, किससे? अपने ज़मीर से जंग करना, शैतान से जंग करना। तो जब शैतान से जंग हमने मुसल्ले पर कर ली, इसके मतलब हम मुसल्ले पर आ गए, हम जंग जीत गए। तो वो उन्होंने और मौला से कनेक्शन, सुबह उठते ही पहला कदम रख के मौला को सलाम करें और मौला से अपनी बात कहें, शहजादी के दुश्मनों पर लानत कहें। मैं अर्ज़ ये कर रही थी आपसे कि उन्होंने बहुत सारी किताब लिखी इमाम अलैहिस्सलाम पर, और एक दफ़ा आदमी इमाम अलैहिस्सलाम के रोज़े पर जाके बहुत रोए, बहुत गिरिया किया कि मौला आपकी ज़ियारत तमन्ना होती है ना, जो रात दिन तसव्वुर करके खाली उसकी किताबें लिख रहा है, तो दिल चाहता है एक बार सूरत भी देख लें, सामने भी आ जाए। बहुत रोए, बहुत उन्होंने दुआएं मांगी, लेकिन पूरी नहीं हुई, वो समझे और रो के घर चले गए। अब मैंने कहा ना, अगर खुलूस से किया जाता है, अदना सी बात हम जो सोच भी रहे हैं वो वहाँ पहुँच जाती है, और पहुँच गई उनकी। जब वो जब घर जाके सोए, जब उन्होंने आराम किया, तो मौला ख्वाब में तशरीफ़ लाए और उनका नाम लेके कहा, सैयद मुस्तहदी, क्या बात है, क्यों इतना परेशान है? मौला आप आ गए, मुझे बुला लिया होता। कह नहीं, कोई बात नहीं है, तुम इतना मेरे लिए किए हो, हम तुम्हारे पास आ गए, कोई हरज नहीं है। बहुत सारी बात, बहुत कम टाइम में मुझे आपके बाद सामने मारूज़ात पेश करना है, सारे वाक़ियों को समेट के बस अपने वहाँ पर आ रही हैं निचोड़ पर, जो उसका मकसद निकला। कहा, मौला बातें तो जब हमारी आपकी कभी ख़त्म नहीं होती, तो मौला के साथ अगर मौला से मौला सबकी मुलाकात हो जाए, मौला से कैसे मुलाकात के बाद बातें ख़त्म हो जाएंगी? कहा, मौला अब कब आपसे मुलाकात हो सकती है, सुन सकेंगी आप? मौला ने कहा, कल जुमा था, शब जुमा जो है उनके ख्वाब में तशरीफ़ लाए थे, कल जुमा था। कहा कल, कहा मौला बता दीजिए कहाँ? तो उन्हीं ने उनका मकान नंबर भी बताया और नाम भी बताया। आप सब यहाँ जो आई हैं, आपको नहीं पता था कि बारिश हो रही है, हम इस मजलिस पर पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे। यकीन जानिए, रिवायत बताती है, जब मौला का बुलावा जिसका होता है, जिस फर्श पर, वही आ सकता है। कोई भी वजह हो, खुदा न करे, बाहर से लौट जाएगा, अंदर नहीं आ सकता। मैं ये मिसाल कई बार देती हूँ, बड़े बड़े टेंट लगे होते हैं रोड्स पर, ऐसे गुजर जाएंगे, चाहेंगे भी अंदर नहीं आ सकते। जितने बैठे हैं ये सब मौला के बुलाए में, किसी के मेहमान नहीं है, मौला के बुलाए में हैं। तो उन्हीं ने कहा कि वहाँ अब देखिए, न फर्श हुआ था, न तैयारी थी, ख्वाब शाम का था, दुआए नुदबा दिन में होना थी। मैं आपको वहाँ तक लेके आ गई हूँ। लिल्लाह, सीनों में ऐसी रौनक, ऐसी दमक हो जाए कि आज ही फर्श को पकड़ के इंसान वायदा अपने आप से कर ले कि अपने घर में भी दुआए नुदबा कराया करेंगे। जो ऐसी ऐसी मजलिसें करवाते हैं उनके लिए क्या मुश्किल है? नहीं, बहुत लोग हैं, घर वाले 4-5 जो हैं सब बैठ के, क्योंकि इत्तेहाद व मिल्लत, अगर घर में हम दस्तरखान भी बिछा के या टेबल पर ही घर वाले साथ खाना खा रहे, वहाँ कोई मुसल्ला नहीं, कोई इबादत नहीं, कोई सूरा नहीं, कोई किताब नहीं, लेकिन रिवायत में मिलता है दस्तरखान के हवाले से कि अगर घर वाले सर जोड़ के बैठ के खाते हैं ना, फरिश्तों का नज़ूल होता है, उतनी देर हमारे गुनाह माफ़ होते हैं और वो रहमतें बरकतें दे के जाते हैं। एक मेल मोहब्बत तो कुरान मजीद, तफसीर कुरान और पूरी ज़िंदगी का, मेरे ख्याल से इस्लाम का मैसेज यही सबसे बड़ा है कि इत्तेहाद व मिल्लत, एक मेल मोहब्बत, वतन से मोहब्बत, पड़ोसियों से मोहब्बत, उस्तादों से मोहब्बत, आए गए से मोहब्बत, अपने से मोहब्बत, पराए से मोहब्बत, नौकरों से मोहब्बत और ऑफिस में सबसे मोहब्बत। आप देखिए कितने लोग मिलते हैं
کہتے ہیں ہاں وہ آفیسر ہمارا شیعہ تھا، تب تک ہماری بہت اچھی کٹی. ہوتا ہے نا کہ اکثر لوگ ایسے آ جاتے ہیں کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہم نے کرسچن کا ایک واقعہ پڑھا تھا کسی مجلس میں کہ جب وہ جارج جارڈن نے ایک کتاب مولا علی پر لکھی، اپنے والوں سے کہنے لگے کہ ہم کو یہ پبلش کرانا. ان لوگوں نے پیسہ نہیں دیا اور وہ جا کے چرچ میں بیٹھے رونے لگے. تو وہاں کے پادری نے پوچھا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ تو انہیں نے بتایا کہ ہمیں پبلش کا پیسہ نہیں مل رہا ہے. پوچھا پھر پورا واقعہ چھوڑ کے اپنی بات پر کہا کیوں؟ کہا ہم سمجھے تھے علی والے ہوں گے، شیعہ لوگ پیسہ دیں گے، ہم یہ چھپا دیں گے کتاب. انہیں نے کسی نے دیا نہیں. کہنی کیا علی کی کتاب؟ کہاں تم نے علی کی کتاب لکھی؟ کہاں. جلدی سے اندر پورے یہ آج کل جو آن لائن مجلسیں پڑھتی ہوں، پوری دنیا میں یہ مجلسیں جاتی ہیں. پوری ذمہ داری سے ممبر سے کہہ رہی ہوں کہ وہ جلدی سے پادری اب اندر گئے اور چرچ کا پیسہ لا کے انہیں نے دیا جارج جارڈن کو اور کہا یہ کتاب تم چھپواؤ. انہیں ہاتھ جوڑ کے کہا، میرے روئے کھڑے ہو رہے ہیں آپ کے سامنے، یہ میں واقعہ پیش کر رہی ہوں. انہیں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ علی والوں نے تو دیا نہیں، ہاں آپ دے رہے ہیں. کہا وہ مجھے نہیں پتا. اچھا انسان جو ہے نا، اگر کوئی برائی کرنا بھی چاہتا ہے نا، وہاں سے کٹ کے نکل جاتا ہے، بچ کے نکل جاتا ہے کہ اگر برائی نہیں بھی کر رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اسی میں شامل ہو جاتے ہیں. ہاں تو ایسا، ہاں میں ویسا نہیں کہا. میں نے کہا وہ تو مجھے پتہ نہیں. ہاں اتنا ضرور میں کہہ سکتا ہوں کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے، یہ کہا گیا ہے فلاں فلاں چیپٹر میں کہ جب علی کی حکومت تھی تب کوئی نہ بے دوا تھا، نہ کوئی بے غذا تھا. علی کا احسان ہے ہم کرسچنس پر، اگر ایک ذرہ بھی پورا کر سکے اس سے بڑی میری کامیابی نہیں ہو سکتی ہے. کہا نہیں دے پائے، اگر تمہیں ہو جائے تو دے دینا، نہیں دے پائے تو ہم سمجھیں گے کہ یہ میرا ادنا سا ذرہ جو تھا یہ انہیں نے قبول کر لیا. آپ ایسی سلوات بھیجیے کہ وہ قبول کر لیں. دیکھیے ابھی میں سوچ رہی تھی بیوی کیا پڑھوں، تو میرے ذہن میں آ گئی 5 جو میرے ویڈیوز پڑھے ہیں، کئی سال سے میں نے بہت پڑھا ہے، وہ 5 نظریں وہ بھی لوگوں نے بتایا جو وہ دلا رہے ہیں، ان کی زندگیوں میں چینجز آ رہے ہیں. چاہے آپ پی ایچ ڈی کریے، ڈاکٹریٹ کریے، کچھ بھی کریے، یہ ان کے گھرانے کی جو چیزیں چاہے کوئی پڑھے بتائے، فوراً کوشش کریے چھوٹے سے چھوٹا، تھوڑا سا بھی ہو سکے، بہت زیادہ کے پیچھے نہ لگیے کہ بہت کچھ ہو تب کرے. نہیں، بس سوچ لیجئے کرنا ہے، سنا ہے تو کرنا ہے. اپنے میاں بیوی سے مل کے کریے چاہے، مگر کریے. ابھی ذہن میں آیا 4 نظریں آپ کے حوالے کرتی ہوں میں، بہت قیمتی، اور اس کے بعد ایک واقعہ اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گی انشاءاللہ. کہ ایسے ملتا ہے کہ 4 نظریں آپ ضرور دلائیے. وہ ویڈیو دیکھیے گا، 5 بھی کوئی مشکل نہیں. 1 روٹی کباب ہو، 1 گلاس پانی ہو، 1 شربت ہو، کچھ بھی ہو، دیگیں پکوانے کی ضرورت نہیں. اکیلے بھی کر سکتے ہیں، میاں بیوی بچے بھی کر سکتے ہیں. 4 نظریں تو ایک تو 3 تاریخ کو ضرور دلوائیے. 3 تاریخ کو امام حسن علیہ السلام کی دلوائیے، تو امام حسین علیہ السلام کی، اور 8 تاریخ کو مولا عباس علیہ السلام کی نظر دلوائیے. وہ سب میں نے ابتدائی میں کہہ دیا، چاہے چھوٹی چاہے بڑی، اس کی کوئی قید نہیں ہے. مولا عباس علیہ السلام کی دلوائیے اور امام حسن علیہ السلام کی دلوائیے 15 کو، اور 26 تاریخ کو 22 تاریخ کو چھٹے امام علیہ السلام کی روزی رزق کے حوالے سے. مجال نہیں ہے کوئی دنیا کی طاقت سارے دشمن لگ جائے اور رزق روک لیں. یہ ناز کے جملے نہیں ہیں، یہ سب مولا کی نظریں ہیں. اپنے گھر میں دلوائیے، اپنا میاں بیوی بچے ضرور اس کو نوش کریے. سلوات بھیجیے.
पिछली मजलिसों में मैं बहुत कसरत से पढ़ चुकी हूँ जाफ़र तैयार अलैहिस्सलाम की नमाज की डिटेल के बारे में। पिछली जो मजलिस पढ़ी है तो पूरी मैं नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन जब कुछ काम कहीं नहीं बन रहा हो जाफ़र तैयार अलैहिस्सलाम की ज़रूर नमाज़ पढ़िए। बहुत से लोग बड़े बड़े वाक़यात हैं, दावत वक्त में गुंजाइश नहीं है कि क्या क्या आयतुल्लाह लोगों ने पाया। सिर्फ नमाज शब की अलग बात थी, लेकिन जाफ़र तैयार अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में अगर कभी भी नहीं पढ़ सकते तो ज़िंदगी में एक बार पढ़िए। देखिए जो भी दुआएं सूरे अस्कार हैं तो दुनिया से जाने से पहले एक एक बार तो इस ज़बान से गुज़र जाए। ठीक है, वक्त नहीं मोहलत देता, बच्चों की परवरिश है वगैरह वगैरह, इतना इतना सा पढ़िए, मगर हर चीज़ को नमाज शब है, ज़ियारत आशूरा है, ज़ियारत अरबई है, भी सब ने पढ़ी होगी, ज़ियारत जामिया। अगर वक्त नहीं है, शॉर्टकट, ये मोबाइल सबके पास है, वज़ू तो हर वक्त रहता है, ऑन करिए। आप अपना उमूर खानादारी भी कर रहे हैं, लेकिन इसको ऑन करके सुनते रहिए, आप उसी सवाब में दाखिल रहेंगे। यकीन जानिए ज़माना बहुत ख़राब है, जब हम लोग इस दर पर हैं, इतनी आसानियाँ हैं, तो हम लोग क्यों ना फैज़ उठाएं। पता है, बस क़ल्ब सलीम और अमल सालेह जब ही होगा जब हमारा ईमान पुख्ता होगा, यकीन पुख्ता होगा, यकीन पुख्ता होगा। बताऊं मैं, जैसे ही नबी पाक की रहलत हुई और उन्होंने पर्दा किया, दुनिया से चले गए, तो एक शख्स, उसको नहीं पता था कि हुज़ूर पाक दुनिया से चले गए हैं, वो आया अपना मतलब बात लेके और मस्जिद नबी भी पहुंचा। उसने कहा कि हुज़ूर पाक से मेरा ये मुआहदा हुआ था कि हम अगर जितनी कौमों को मुसलमान करेंगे वो उतने ऊँट देंगे। अभी बताऊंगी मैं, ऊँट भी बहुत स्पेशल रवायत बताती है, इतने माया नाज ऊँट, इतनी उनकी खूबसूरती, कितनी मंजर कशी लिखी हुई है, वो दावत वक्त में गुंजाइश नहीं है। लाल आँखें होंगी और ऐसा होगा वैसा, इतने हसीन ऊँट, बहुत महंगे, इस वक्त ऑडी से भी कई लाखों करोड़ों गुना आगे की बात। तो कहा 80 हम कौमों को मुसलमान करके आए हैं। नबी ने कहा था हम उतने ऊँट देंगे। जाहिर से बात है, जिनके पास ना कलम हो, ना अलम हो और ना मोहब्बत अली दिल में हो, तो फिर वो कहाँ से अपना दिल को कभी कर पाएगा। वो तो एक पुड़िया में ही घबरा जाएगा कि मांग रहा है कैसे दे। तो ऊँट तो बड़ी बात है। मैं कहा ना बाबा ना, ये नहीं हो सकता, ऊँट नहीं दे सकते, वो भी एक ना दो, 80 ऊँट। कहा हाँ 80 ऊँट नबी ने बात की थी, तो इन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं दे सकते। बस फिर वही ऐसे ही थोड़ी, सलमान 10वें नंबर पर फायज हैं, 10वें दर्जे पर आए, इन्हें हाथ पकड़ा और कहा अबू समामा और चलो। क्या नहीं, कहाँ चले? कहा हम वारिस के पास लेके चलते हैं। वारिस ने, नबी ने वायदा किया था ना, जो उनके जो वली हैं अली, वहाँ लेके चलते हैं। लेके गए। अब जब जैसे ही लेके गए, अभी मौला अली इनके सामने भी नहीं आए थे, पीठ ही थी, पीठ पुष्ट से बोले अबू समामा घबरा गए। घबराओ नहीं, नबी ने वायदा किया था मैं दूंगा, मैं दूंगा। कहा कि सलमान ने आपको मालूम है 80 ऊँट कहाँ दूंगा? कहा फला वादी में, वादी एज़ाब शायद है जहाँ तक मेरे ख्याल है, वादी एज़ाब में कल आओ। अब जैसे ही मौला अली ने ये बात कही, वह एक जम्मे गफ़ीर, एक शोर हो गया। पहले तो मीडिया था नहीं, लेकिन जैसे चुगलियाँ जल्दी जल्दी फैलती हैं ना, तो उन्हीं ने तो उस तरह में बात की थी। अल्लाह अली ने कह दिया 80 ऊँट देंगे। बोरिया नशीन है, बोरी पर बैठते हैं और सूखी रोटी खाते हैं, घुटनों से तोड़ते हैं और बात लंबी लंबी कर रहे हैं, 80 ऊँट देने की बात कर रहे हैं। ये चुगली के तौर पर इतना फैला, वहाँ एक जम्मे गफ़ीर हो गया, भीड़ हो गई, सब पहुँच गए। जब सब पहुँच गए, इमाम अली ने, मौला अली ने मौला अली ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा और लेके गए। कहा अबू समामा ये बच्चा तुम्हारी मदद करेगा। कहा इमाम हसन ये तुम पकड़ो, ये जो असा है नबी का असा है, और ये जाके उस पहाड़ी पर मारना। आज शबे 28 है ना, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वाक़या इमाम हसन अलैहिस्सलाम के नाम से, बहुत कम जिक्र हो पाता है, ताबूत वगैरह में उनका जिक्र होता है, नहीं हो पाती ये बात। कल जो ताबूत की मजलिस में पढ़ना है इंशाअल्लाह, तो उसमें दोनों चीज़ें पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह, ज़िंदगी रही तो।
کہا حسن جاؤ نبی کا عصا اس پہاڑی پر مارو. سنیں گے بچے غور سے سنیں گے اور اپنے ایمان کو اتنا یقین تک لے جائیں گے. ایک اسی لیے میں کہتی ہوں ایک ایک مومن پورا لشکر ہے جس نے قلب سلیم کر لیا. عمل صالح کرنے میں دیر نہیں لگتی. انشاءاللہ اس کی کامیابی قدم چومے گی انشاءاللہ. امام حسن علیہ السلام نے وہ ہاتھ میں پکڑا اور جا کے پہاڑی پر مارا. جیسے ہی پہاڑی پر مارا پہاڑی پھٹ گئی. مولا علی نے کہا حسن ایک پتھر دکھائی دے گا, اس پتھر کو ہٹواؤ. تو ابو سمامہ کے کہا دم تھا ہٹا سکتے. مننے ہاتھوں سے امام حسن علیہ السلام نے ہاتھ ابو سمامہ کے ہاتھ پر رکھا, اپنی مدد سے وہ پتھر کو ہٹوایا. یقین جانیے اس پتھر کی بھی الگ ہی خوبصورتی بیان ہو رہی ہے. سفید رنگ کا پتھر اور اس پر کلمہ شہادت لکھا ہوا تھا. اس پتھر پر کھول کے باہر نکالا تو ہاتھ رکھ کے جب باہر نکالا پھر اس میں سے ایک ڈوری آئی. ڈوری ہاتھ میں پکڑی. جیسے ہی ڈوری ہاتھ میں پکڑی اندر سے اتنا ہی حسین, اتنا ہی خوبصورت, لال آنکھوں والا اور بہت ہی خوبصورت, نایاب قد و کاٹھی والا, بلند و بالا تر, جیسے لگتا تھا ابھی جنت سے نہایا دھویا چلتا چلا آ رہا ہے. بس وہ ناکا باہر آیا. ابو سمامہ سے امام حسن علیہ السلام نے فرمایا ابو سمامہ بڑھتے رہو. وہ لے کے چلا. ایک ناکا نکلا, 2 نکلا, 3 نکلا. اگر 80 نکالوں گی نا تو گھنٹہ نکل جائے گا, میں فوراً 80 پر آ جاتی ہوں. 80 ناکے نکلے وہاں سے. اور پھر امام حسن علیہ السلام نے فرمایا ابو سمامہ میرے نانا نے تم سے اگر نہ کہا ہوتا 80 دوں گا تو خدا کی قسم قیامت تک یہاں سے ناکوں کا انبار لگتا رہتا. جیسے کہا تھا نا بیٹے دیتا رہتا, اگر نہیں روکتے تو ناکے نکلتے رہتے. یہ 80 پکڑو اور جاؤ جو میرے نانا نے کہا تھا. اور کہہ دیا سلمان نے کہ یہ وارث قرآن ہیں. جب ابو سمامہ کے لیے ہو سکتے ہیں تو ہم لوگ کے تو ہم بچے کبھی گھبرانے کی بات نہیں ہے. دل لگا کے پڑھو. ابھی چاہے KG نرسری میں ہو, اسپتال کھولنے کا دل میں سوچو, پڑھنے کی سوچو, کالجز کھولنے کی سوچو, بڑی بڑی فیکٹری لگانے کی سوچو. آج ہم لوگ جو اتنی دیر میں پکوا سکتا ہے 100 سنا ہے غفرہ میں ایک دن میں 100 دیر, اور بھی بہت بڑے سنا ہے امام باڑوں میں اتنے بڑے صندوق شیر مالے. جب ہم لوگ ٹھیک سے پڑھ نہیں پائے تب تو اتنا کر رہے ہیں, اور جب ماشاءاللہ در علی پر ہیں پڑھ لکھ جائیں گے تو کیا کر سکتے ہیں. فرش کو پکڑیے, کیونکہ یہ قبہ حسین جہاں ممبر رکھا ہوتا ہے کوشش کیا کریے نزدیک ممبر سے بیٹھیے. کربلا محلہ جو جاتے ہیں جو قبہ حسین ہوتا ہے, لوگ روتے تھے مولا کیسے یاد کریں آپ کو, ہم پہنچ نہیں پاتے ہیں. کوئی گوشہ حیات میں کوئی گوشہ تشنا نہیں اس گھرانے نے چھوڑا. ہاں مولا ہم زیارت کو نہیں آ پاتے. کہ کوئی بات نہیں, جہاں ہو قلب سلیم اور پھر ہمارے ساتھ آ جاؤ, میں یہیں ملوں گا اور بالکل تمہاری اسی رجسٹری میں انٹری کر لوں گا. آؤ تو صحیح اپنے قلب سلیم کے ساتھ. اسی لیے کہا مولا نے, یہ ہے کتابوں میں روایت میں موجود ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کا جو قبہ ہے اس کے نیچے 3 دعائیں ضرور پوری ہوتی ہیں. تو جہاں ممبر رکھا مولا میں نہیں آ پاتا, کہا جہاں ممبر ہے اس کے نیچے قبہ حسین. تو کوشش کریے. لوگ اور دور جہاں بڑے مجمع ہوتے ہیں وہ تو اپنی گاڑی پہ ہی بیٹھے رہتے ہیں. جو مجبوری میں بیٹھتے ہیں وہ الگ بات ہے, جو اندر جانے والے بھی ہوتے ہیں وہ بھی نہیں. تو نہیں, قبہ حسین یہ ایریا ہے جہاں اتنی زحمت وہاں تھوڑی سی اور زحمت. تو اس لیے قبہ حسین کے نزدیک آئیے اور دعا مانگیے. اور یہ بیوی کا تو تابوت ہے ہی ہے. ہم بس یہ کہہ رہے تھے کہ جو نماز ہے اول وقت کی اس کی بڑی اہمیت ہے. اول وقت کی ساری نمازوں کی بڑی اہمیت ہے. سب الگ الگ لکھا ہے لیکن سب نہیں پڑھ سکتے. ایک نماز کی قیمت آپ کے حوالے دے کے جا رہی ہوں. صبح کی نماز کا جو جب وقت آغاز ہوتا ہے اس کا 21 منٹ اول وقت رہتا ہے, صرف 21 منٹ. اس میں سمجھ لیجئے پھر اس کے بعد آپ پڑھیے نماز ہو جائے گی. لیکن جو آپ اس اول وقت میں پڑھیں گے اور جو خزانے
جو علم کے سرچشمے، جو دولت کے خزانے، جو آپ کی عزت کے خزانے، جو آپ کے اہل و عیال کے لیے رات دن دعائیں کرتے ہیں تب بھی نہیں مل پاتی ہیں، وہ سب انشاءاللہ ملیں گے اس 21 منٹ کے ٹائم پہ۔ اس کے بعد جو ہے اس کا وقت جو ہے وقت جزا کہلانے لگتا ہے، ملے گا ثواب، وہ بات نہیں رہ جائے گی۔ کوشش کریں اول وقت پر۔ ایک اور بات اور، پوری حدیث چھوڑ کے بعد میں امام علیہ السلام نے کہا چلوا دیجیے کہ صبح کی نماز، دیکھو بیٹا چاہیے ہو، بچے چاہیے ہوں، شادی چاہیے ہو، روزگار چاہیے ہو، ایک میل محبت چاہیے ہو، اپنا وطن کی فلاح اور بہبودی چاہیے ہو، سب میں ایک پوری کائنات میں جو بھی دعا مانگنا ہو، سورہ یاسین کی تلاوت صبح میں کر لو نماز کے بعد انشاءاللہ، اور زیارت عاشورہ یہ چھوٹا سا پیکیج ہے، انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی۔ جب حلال غذا کھائیں گے نا تو قلب سلیم بھی ہوگا اور عمل صالح بھی ہوگا حلال غذا کھانے سے، ٹھیک ہے۔ رشتوں کی اہمیت، والدین کا ادب کے لیے بھی یہی ملتا ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں ماں ماں ماں، ظاہر سی بات ہے، ماں ماں مولا نے بھی 3 بار کہا ہے، لیکن باپ بھی کچھ کم نہیں ہے۔ وہ کیسا تپتی ہوئی دھوپ ہو، برستا ہوا پانی ہو، اور لو کے تھپیڑے ہوں، جو بھی ہو، میں جاتی ہوں، نکلتی ہوں، دیکھتی ہوں رکشہ چلا رہے، سائیکل چلا رہے، چاہے دکانوں میں بیٹھے، چاہے سائیکلوں پہ سوار ہو کے ادھر ادھر، سب کے جو کچھ کر رہا ہے، والدین کا مطلب ماں اور باپ ہیں۔ مولا جس کے ہیں سلامت رکھے، ممبر سے ناز کی دعا ہے، سب کی صحتیں اچھی رہے، اس فرش عزا پر جتنے بیٹھے ہیں ان سب کی بھی نیک حاجتیں پوری ہوں، بانی مجلس کی بھی نیک حاجتیں پوری ہوں، ان کے جو بھی عزیز و غربا ان کے درمیان سے چلے گئے ہیں ان کے مرتبے بھی بلند ہوں انشاءاللہ، اور مجلس میں جس نے بھی جو اپنا حق ادا کیا ہے پروردگار عالم مولا عباس علیہ السلام کے صدقے میں اور بی بی سکینہ کے طفیل میں ان سب کی دلی نے خواہشات کو پورا کریے مولا، علم عطا کریے مولا، ہم میں سے کوئی ایسا نہ رہ جائے جو حج و زیارت کو نہ جا پائے مولا۔ مقصد حیات تو یہی ہے نا، قلب سلیم تو جب ہی ہو سکتا ہے نا مولا، جب آپ مدد کریں گے۔ زمانہ بہت خراب ہے، ہم چاہتے بھی ہیں کہ حلال غذا کھائیں پھر بھی ہو جاتا ہے، تو ایسے حالات مہیا کریے، ایسے معاملات عطا کریے کہ ہمارے بچے جو باہر جاتے ہیں وہ بھی حلال غذا کھا سکیں، اور وضو کر کے جو روٹیاں بناتا ہے، جو کھانا بناتا ہے، ان کے بچے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے وہ ساری تعلیمات سے وابستہ رہتے ہیں۔ اور ایک دعائے خاص کہ جتنے مومنین موجود ہیں یا جو نہیں بھی ہیں سب کی صحتیں اچھی رہیں، سب بہت صحتوں سے پریشان ہیں مولا، ضمانت کیا مولا، یہ چھوٹی سی بچی کا تابوت ہے، کہتے ہیں نا کہ قلب سلیم اور عمل صالح، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے سوچ لیں، کیا یہ ننھی سی 4 سالہ بچی کسی بھی قلب جس کا سلیم ہو، کیا یہ صالح عمل ہے؟ کیا یہ صالح عمل ہے؟ نہیں نا۔ یا حسین مولا آپ کے آنسوؤں پر نزول رحمت کرے۔ آج بھی ٹھیک ہے ہم لوگ فضائل پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہم لوگ کی بھی زندگیاں انہی کے طفیل میں سرب ہو رہی ہیں اور کامیاب بھی ہوں، لیکن ہدف تو مجلس کا گریہ اور داری ہے، آہو بکا ہے۔ اے بی بی، کسی مومن کو آپ کے غم کے علاوہ کسی غم میں نہ رونا پڑے۔ اے بی بی، آج بی بی سکینہ صلوات اللہ علیہا کا تابوت ہے اور علم عباس سجا ہوا ہے، کہا نا علم عباس سجا ہوا ہے، ان کی شجاعت کو کون نہیں جانتا،
یہ قلب سلیم اور عمل صالح کی مکمل پہچان ہے کہ قلب سلیم تھا، اتنا جو شجاع ہو، اتنا جو بہادر ہو، اور جو قافلہ سالار نہیں علمدار ہو، اور وہ جنگ نہ کرے۔ عزیزان محترم، یہ عمل صالح کا نتیجہ ہے کہ اگر منع کر دیا آقا نے عباس جنگ نہیں کرنا، تو عباس نے جنگ نہیں کری۔ ہم لوگوں کے پاس اگر شجاعت ہوتی ہے، پھر چاہے لڑے یا مرے، دکھا دینا چاہتے ہیں اپنی صفات کو، اپنے کمالات کو منظر عام تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ عباس علمدار اور شہزادی زینب صلوات اللہ علیہ کے بارے میں کیا تذکرہ کرے۔ اگر اس خانوادے کی تربیت نہ ہوتی، خدا نہ کرے کسی کو دیکھنا پڑے ہمارے آپ کے درمیان سے کوئی چلا جائے، چاہے وہ پڑوسی کا ہی کوئی کیوں نہ جائے، کیا حالت دل کی ہوتی ہے، ہفتوں مہینوں قرار نہیں ہوتا۔ یہ شہزادی کا یہ علم تھا، یہ شجاعت تھی، یہ تربیت اولاد تھی بی بی کی، جو ایک نہیں دو نہیں، اسلام کی بقا کے لیے پورے 72 شہید ہوئے، اور اس کے بعد بھی نمازوں کو نہیں چھوڑا، عبادتوں کو نہیں چھوڑا، کسی نیک کام سے منہ نہیں موڑا، آزادارہ نہیں ماں۔ یہ ننھی سی بچی سکینہ لمحہ لمحہ بی بی کے ساتھ رہی۔ بس 2 روایت آپ کے سامنے اور زحمت تمام۔ آپ کو لے کے چلتی ہوں۔ جب بی بی سکینہ، آپ سوچئے ذرا 4 سال کی بچی ہوتی کتنا ہے، کتنا ہوتی ہے۔ میں نے سارے مسائل چھوڑ دیے، میں آپ کو لے کے دربار میں آتی ہوں۔ جب دربار میں سب لائن سے کھڑے تھے نا، تو یزید نے پوچھا کہ وہ کون سی بچی ہے، کون سی بچی ہے، وہ کون سی بچی ہے جو روتی ہے اور ہمارے سپاہی سو نہیں پاتے، وہ بچی کون سی ہے؟ کسی نے کہا وہ دور، وہ چھوٹی سی بچی جو کھڑی ہے وہ سکینہ ہے۔ کہا کون سی بچی؟ ابھی کہا نہیں، وہی بچی جس کا دامن جلا ہوا ہے۔ کہا کون سی بچی؟ کہا وہی بچی جس کے کانوں سے خون بہ رہا ہے، وہی بچی سکینہ ہے، سکینہ۔ کہا اچھا یہ وہی بچی ہے؟ کہاں یہ حسین کی بچی ہے؟ کہاں یہ لائٹ بند کر دو۔ کہا یہ حسین کی بچی ہے؟ کہا یہ حسین کی بچی۔ کہا بلاؤ ادھر، ادھر بلاؤ۔ سب کو بلایا ادھر۔ سکینہ کو 4 سالہ بچی اور ظالموں کا ہجوم، یزیدیوں کا ہجوم لے کے سامنے آئے، سامنے کھڑا کیا۔ اچھا یہ وہی بچی ہے جس کا بابا حسین؟ کہا یہی وہ بچی ہے۔ کہا اچھا تمہارا کیا نام ہے؟ کیا نام ہے تمہارا؟ خاموش۔ پھر پوچھتا ہے ظالم کیا نام ہے تمہارا؟ پھر ایک غضبناک آواز میں، یاد تصور میں رکھے گا 4 سالہ بچی جسے زور سے بول دو تو دہل جاتے بچے، کیا نام ہے تمہارا؟ ہاں نہیں بول رہی۔ تب چوتھے امام علیہ السلام نے کہا ارے ظالمو، بول تو رہی ہے لیکن گردن کی رسی تو ڈھیلی کرو۔ بہن میری بول رہی ہے، رسن اتنی کس کے بندھی ہے کہ آواز نہیں آ رہی ہے۔ پھر وہ بھی ڈیٹیل کا واقعہ چھوڑتی ہوں میں۔ مولا نے رسن کو ڈھیلا کیا، تب کہا میں سکینہ، کہا میں فاطمہ۔ کہا تم فاطمہ؟ کہاں تم فاطمہ؟ میں فاطمہ۔ کہا وہ تو کہہ رہا تھا سکینہ۔ کہاں مجھے بابا میرے سکینہ کہتے تھے،
میرے بابا سکینہ کہتے تھے، وہ سکینہ کہتے تھے، کہا میں بابا کے سینے پر سوتی تھی نا، میں بابا کے سینے پر سوتی تھی نا، میرے بابا کو سکون ملتا تھا۔ مولا صاحب کے بچوں کو سلامت رکھے۔ اپنے اپنے بچوں کا تصور کریے کہ جن کے 4 سال کے ہیں یا جن کے ہو چکے ہیں، سوچئے ذرا کس طرح سے ہم لوگ پرورش کرتے ہیں۔ وہ کہتے تھے سکینہ، سکینہ، ارے تمہارے سینے پر جب سوتی ہو نا ہمیں سکون ملتا ہے۔ آقا نے کہا کہ یہ بہن میری ہے، اب نہ پریشان کرو۔ کہا نہیں، مجھے اور بات کرنے دو۔ کہا کچھ اور بتاؤ۔ بی بی کو وقت مل گیا، اپنے بابا کے بارے میں بات کرتی رہی۔ کہا کیا کریں، بابا جب صبح کی نماز پڑھ کے آتے تھے نا، دنیا کا کلیجہ تھام کے، خدا کی قسم گھر تک روتی بھی جائیں گی۔ کہا بابا جب آتے تھے نا ہمارے لیے کھجورے لاتے تھے، پھر ہمیں کھجورے بہت پیار سے کھلاتے تھے۔ ملعون ظالم یزید کہتا ہے اگر وہ کھجورے دیکھو گی تو تم پہچان جاؤ گی۔ کہا ہاں پہچان جائیں گے۔ اس نے تشت نکلوایا جس پر کپڑا ڈھکا تھا، کہا کہ اس کو ہٹاؤ۔ اب جو ہٹایا خدا کی لعنت ہو اس پر اور اس کی سوچ و فکر رکھنے والوں پر، سب پر غضب ہو گیا۔ خدا کسی بچی کی، ارے اس کے باپ سے ایسی ملاقات کبھی نہ کروائے۔ خدا واصل جہنم کرے ایسے لوگوں کو۔ جیسے ہی بچی نے کپڑا ہٹایا دیکھا اس میں بابا کا سر ہے اور ایسی مارنے لگی، اے بابا، اے بابا، میرے چچا عباس مارے گئے، اے بابا میرا قاسم مارا گیا، اے بابا ارے آنو محمد بھی نہیں رہے، اے بابا 6 مہینے والا بھی مارا گیا۔ فریاد از غریبی ہو بے یاری، ونہلا ہے دم پدم و زار یہ حسین، اے فلک وہ ابتدا یہ انتہا ہے اہل بیت۔ آپ کی ضمانت مل گیا، بالکل دور بانی مجلس روک کے اہل خانہ کو سب کو ضمانت میں دیا۔ مولا جو زیارت کی توفیق ہو، یا مولا بی بی کا روزہ تعمیر ہو انشاءاللہ، مولا جلد سے جلد آپ کا ظہور ہو۔ والسلام۔